بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 12 سبق نمبر 12 رابندر ناتھ ٹیگور۔ تو آپ لوگوں نے رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جو ہمارے ملک کا مشہور ترانہ انہوں نے لکھا ہے جن گن من، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اگر پورے لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتا دیں گے، میں لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو بھی الگ سے بنا دوں گی، کیونکہ یہ چیپٹر بڑا ہے، اس لیے میں تھوڑا شارٹ کٹ میں ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور 7 مئی 1861 کو کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور تھا، گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے۔ ان کے والد بنگالی، سنسکرت، ہندی، اردو، فارسی کے مشہور عالم و فاضل انسان تھے، اس لیے ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ ٹیگور بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے کپڑے جو ہے سادہ ہوتے تھے۔ خود ٹیگور جو ہے معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے تھے، اور مطلب ٹیگور جب 8 برس کے تھے تو ان کے بڑے بھائی جو جوتی ناتھ تھے انہوں نے ان سے شعر کہنے کے لیے کہہ دیا۔ تو ٹیگور نے پہلی نظم جو کمل پر لکھی، اس کے بعد جو ہے ان کو بڑے بھائی کو ان کی یہ نظم بہت پسند آئی، اور ان کی ہمت افزائی کا یہ مطلب نتیجہ نکلا کہ وہ بہت اچھی شاعری کرنے لگے، ان کو بحریں سمجھ میں آنے لگی، اور ان کی شہرت جو ہے نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی، تو انہوں نے ٹیگور کو اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں انگلستان بھیج دیا گیا، لیکن وہاں وہ لندن سے بغیر ڈگری حاصل کیے واپس آ گئے، کیونکہ ان کو گورے کالے کا فرق، غلام کا آقا کا فرق دیکھ کر جو ہے ان کا دل وہاں نہیں لگا۔ وہ ایک بار پھر جو ہے اپنی شاعری کی طرف توجہ دینے لگے۔ انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ ٹیگور کو بچپن سے ہی موسیقی، مصوری یعنی پینٹنگ سے قدرتی دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائی، جو بنگالی سنگیت میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ انہیں رابندر سنگیت کا نام دیا گیا، جو آج بھی بنگالی سنگیت کا ایک حصہ ہے۔ ٹیگور نے 60 سال کی عمر میں مصوری سیکھی، یعنی 60 سال کی عمر میں، جب اتنی بڑی عمر میں انہوں نے پینٹنگ کرنا سیکھی۔ ٹیگور جو ہے دنیا کے ایک عظیم شاعر، موسیقار اور مصور تھے۔ انہوں نے وشو ہندو بھارتی نام کی ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، جو عالمی شہرت رکھتی ہے۔ گیتانجلی ان کا لافانی شاہکار ہے، اور قومی ترانہ جن گن من بھی انہوں نے ہی لکھا ہے۔ 7 اگست 1941 کو ٹیگور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہمارا یہ چیپٹر یہیں پہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم مشق یعنی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایکسرسائز ہے نا، ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ ہے، یہ معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے۔ مہارشی بڑے مرتبے والا انسان، سنت صوفی منش صوفی جیسا، ایشور بھکتی خدا کی عبادت، اکھاڑا سادھوؤں کے رہنے کی جگہ، کشتی لڑنے کی جگہ، بہبودی بھلائی، شب و روز رات اور دن، صدیوں سینکڑوں سال، تہذیب کلچر باصول زندگی گزارنے کا طریقہ، تمدن شہری زندگی، سہ پہر تیسرا پہر، ممتاز ترین سب سے زیادہ قابل تعظیم، مرغن کھانے یعنی گھی والے چکنائی والے کھانے، فراہم کرنا مہیا کرنا، تعارف جانا پہچانا، اطمینان بخش اطمینان کے قابل، تعصب طرفداری جانبداری، آقا مالک ادبی مشغلہ ادبی کام، بھل منصاہٹ شرافت نیکی، کاشتکار کسان کھیتی کرنے والا، جاگیر وہ زمین جو سرکار سے حاصل ہو، وہ بہت بڑی جائیداد جو باپ دادا نے چھوڑی ہو، اچھمبا تعجب مقبول پسندیدہ، رشک کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی خواہش یا اس سے جلن محسوس کرنا، تکلف بناوٹ جھجک، لازوال جس میں کبھی گراوٹ نہ یا کمی نہ آئے، لافانی ہمیشہ باقی رہنے والا، شاہکار سب سے بڑا کارنامہ، امتیاز فرق منفرد پہچان، درشن دیدار، اعزاز عزت رتبہ مرتبہ، مصور تصویر بنانے والا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو گئے، سوچیے اور بتائیے۔ تو میں نے سوالات کے جو ہے جوابات آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔
پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، رابندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب آپ دیکھیں گے، رابندر ناتھ ٹیگور 7 مئی 1861 میں کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، رابندر بابو کو گھر والے کس نام سے پکارتے تھے؟ رابندر بابو کو گھر والے محبت سے رابی کہہ کر پکارتے تھے۔ ٹیگور خاندان میں تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ تھا؟ ٹیگور خاندان میں بچوں کو تعلیم و تربیت مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی، جیسے صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر ورزش کر لیا، اکھاڑے جانا، اکھاڑے سے نکلنے کے بعد اسکول جانا اور اسکول سے آنے کے بعد گھر پر ٹیوشن پڑھنا، 9 بجے سو جانا اور سادہ لباس پہننا وغیرہ۔ چوتھا سوال ہے، ٹیگور نے شاعری کس کے کہنے پر شروع کی؟ ٹیگور نے 8 برس کی عمر میں اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے کہنے پر شاعری شروع کی۔ پانچواں سوال ہے، انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹیگور کو کیوں بھیجا گیا؟ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی، وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہ تھی، اس لیے انہیں انگلستان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، چھٹا، ٹیگور تعلیم چھوڑ کر وطن واپس کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ تھی تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز۔ ان باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا، اس لیے ٹیگور تعلیم چھوڑ کر وطن واپس آ گئے۔ ساتواں ہے، موسیقی سے ٹیگور کی دلچسپی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ٹیگور کو موسیقی سے قدرتی لگاؤ تھا، بچپن ہی سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا اور اپنے گیتوں کی دھنیں بھی خود بنائیں۔ آٹھواں سوال ہے، شیلدان جا کر ٹیگور کو کیا دیکھنے کا موقع ملا؟ شیلدان میں پہلی بار ہندوستان کی غریبی اور افلاس، گاؤں والوں کی بھل منصاہٹ اور انسانیت کو گہری نظر سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بھل منصاہٹ یعنی بھلائی۔ نواں سوال ہے، ٹیگور نے مصوری کس عمر میں سیکھی؟ ٹیگور نے 60 سال سے بھی زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ 10واں سوال ہے، ٹیگور نے کیسی زندگی گزاری؟ ٹیگور نے ایک زمیندار کے گھر آنکھ کھولی، لیکن ان کی زندگی میں سادگی تھی، سادہ لباس پہنتے تھے اور ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ تو 11واں سوال، ٹیگور اپنے شاگردوں کو کیا مشورہ دیتے تھے؟ ٹیگور اپنے شاگردوں کو سادہ لباس پہننے اور سادہ غذا کھانے اور سادہ قدرتی اصول پر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ 12واں سوال ہے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ٹیگور نے کیا کیا کام کیے؟ فروغ دینا یعنی بڑھاوا دینا۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ٹیگور نے شانتی نکیتن اور وشو بھارتی یونیورسٹی جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ہمارا قومی ترانہ کیا ہے اور اسے کس نے لکھا؟ ہمارا قومی ترانہ جن گن من ہے اور اسے رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا۔ 14واں سوال دیکھیے، رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال 7 اگست 1941 کولکتہ میں ہوا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے 14 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اگلا کوشچن ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی فلپس ہیں، فل ان دا بلینکس ہے، میں نے بلینکس فل کر دیے ہیں، بھر دیے ہیں۔ یعنی راجندر ناتھ ٹیگور کے لافانی شاہکار گیتانجلی کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا گیا۔ رابندر بابو 7 مئی 1861 کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد بزرگوار مہارشی دیویندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے۔ ٹیگور نے پہلی نظم کمل پر لکھی۔ انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے اور وہ ہے شانتی نکیتن۔ تو اب دیکھیے اگلا کوشچن ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی ان لفظوں جو دیے ہوئے لفظوں کے جملے بنانے، یعنی ہمیں سینٹنس بنانے، واقعے بنانے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ سینٹنس بنا دیے، آپ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے قومی ترانہ، ہمارا قومی ترانہ جن گن من ہے۔ دوسرا ہے تعلیم و تربیت، والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔
ہمت افزائی، اچھے اور پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اب اگلا کویشچن ہے لازوال۔ ٹیگور نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے۔ شب و روز، ہمیں شب و روز اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے۔ تہذیب و تمدن، ہمیں تہذیب و تمدن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو ان میں سے جو واحد ہیں یعنی سنگولر ہے ان کے پلورل بنانے، اور جو پلورل ہے ان کے سنگولر بنانے، یعنی ایک وچن اور بہو وچن۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے چھانٹ کر الگ کر دیے۔ دیکھیے یہ واحد ہے، اس کے میں نے جمع بنا دیا، اور یہ جمع تھے اس کے میں نے واحد کر دیے۔ تو پہلا دیکھیے صوفی، صوفیہ، فکر، افکار، خاندان، خاندانوں، ڈرامہ، ڈرامے، فن، فنون، اصول، اصولوں۔ اب جمع ہے اس کے واحد بنا دیے، بحروں، بحر، اشعار، شعر، شعراء، شاعر، کاشتکاروں، کاشتکار، گیتوں، گیت، تصاویر، تصویر، مناظر، منظر، ملکو، ملک، مشاغل، مشغلہ۔ اب نیکسٹ کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ ہمیں ان لفظوں کے جو ہے متضاد لکھنے ہیں، ہمیں یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں۔ دیکھیے یہ میں نے نیچے لکھ دیے ہیں اس کے یہیں پر، مغرب، مشرق، محبت، نفرت، زوال، عروج یا لازوال، دونوں میں سے کوئی سا ایک لکھ لیں گے، دونوں ہی صحیح ہے۔ ابتدا، انتہا، شاگرد، استاد، باقاعدہ، بے قاعدہ، فروخت، خرید، لافانی، فانی۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، صحیح جملے پر صحیح یعنی ٹکا اور غلط پر ایسے کٹ کا نشان لگائیے۔ تو پہلا میں پڑھ رہی، رابندر ناتھ ٹیگور کو احترام اور محبت سے گرودیو بھی کہا جاتا ہے، صحیح۔ ٹیگور بنگال کے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غلط۔ ٹیگور کو ہندوستان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی لکھی ہوئی نظم جن گن من ہمارے ملک ہندوستان کا قومی ترانہ ہے، صحیح۔ ٹیگور نے انگلستان میں اپنی تعلیم مکمل کی، غلط۔ ٹیگور نے شانتی نکیتن کی بنیاد ڈالی، صحیح۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن، نیچے لکھے ہوئے واقعات جو ہیں ان کو ہمیں ترتیب میں لکھنے ہیں، یعنی سیریل وائز لائن سے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلسلے وار لکھنے کے، اس واقعے میں پہلا کون سا واقعہ ہوا، پہلے کون سا سینٹنس ہوا۔ تو دیکھیے میں نے ان میں نمبرز ڈال دیے، آپ چیک کر لیں گے۔ تو پہلا سینٹنس دیکھیے یہ ہے کہ رابندر بابو 7 مئی 1861 کولکتہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سینٹنس ہے، ابھی ٹیگور 8 برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں لکھتے۔ اب تھرڈ دیکھیے یہ ہے، ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ اب چوتھا دیکھیے یہ فورتھ، انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے۔ اب اس کے بعد ہے پانچواں، یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑھا۔ اب چھٹا دیکھیے یہ ہے، انہوں نے کولکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ اب اگلا ہے ساتواں، یہ دیکھیے، ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ تو ہمارے 7 سینٹنس جو ہے ترتیب سے یعنی سلسلے وار ہم نے لکھ دیے ہیں، آپ لوگ چیک کر کے دھیان سے لکھیں گے۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پر جو ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھنے، یعنی ہمیں چھانٹنا، یہ لفظ دیے ہوئے ان میں سے مذکر کو الگ لائن میں اور مؤنث کو الگ لائن میں چھانٹ کر لکھنا ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ کر کے لکھا ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے مذکر لفظ ہیں اعلان، اعزاز، تعلق، شعر، اور مؤنث الفاظ ہیں زندگی، مدد، نظم، تہذیب۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اس سبق سے متعلق ہے، غور کیجیے اور لکھیے۔ اردو زبان میں ہندی زبان کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ درشن کو اردو میں دیدار کہتے ہیں، درشن کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے ہندی کے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان کو اردو لفظ لکھیے، ان کے یعنی اردو ہمیں لکھنی ہے۔ دیکھیے ڈھنگ ہندی ہے، اس کا طریقہ اردو، جنم داتا یعنی پیدا کرنے والا، خالق،
پیدا کرنے والے کو ہم خالق کہتے ہیں یعنی کہ اللہ۔ اچھمبا حیرت، دیش بھکتی، وطن پرستی، سنگیت، موسیقی۔ اب یاد رکھنے والی بات یہ دیکھیے، رابندر ناتھ ٹیگور کے ہندوستان کے قومی شاعر ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو احترام اور محبت سے گرو دیو بھی کہتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی کتاب گیتانجلی کو نوبل پرائز ملا، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یاد رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، رابندر ناتھ ٹیگور بنگال کے امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے سادہ زندگی بسر کی۔ وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ یعنی امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے بعد بھی انہوں نے سادہ زندگی بسر کی اور غریبوں کے ہمدرد بنے۔ تو یہاں پر جو ہمارا پورا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ، یعنی سبق ہمارا ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔